حسن صاحب، پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بجٹ کے بائیکاٹ کا جو فیصلہ واپس لے لیا ہے اور ابھی تک ووٹ کا جو فیصلہ وہ سامنے نہیں آ سکا، اور بلاول بھٹو صاحب نے ہدایت بھی جاری کی ہے کہ تمام جو اراکین ہیں وہ اجلاس میں شرکت بھی کریں، اور آج وہ کمیٹیوں کا بھی ہونا تھا، اجلاس ہونا تھا، بیٹھک ہونی تھی، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اتفاق رائے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو؟ تحریری معاہدہ بھی غالباً ہونا تھا، تو اتفاق ہو جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ بھی جو میں ذرا اس پر مؤثر بات کروں جو دل برائی صاحب بات کر رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، کل ایک ہم نے دیکھا کہ تمام میں ایک اتفاق رائے پیدا ہوا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس تمام سیاسی جماعتوں سے ایک یہ بھی بیٹھ کے ایک معاہدہ کروا لینا چاہیے تمام لیڈران سے کہ وہ ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، ریاست کی خاطر اتفاق رائے پیدا کریں گے اور تفریق ختم کریں گے۔ ابھی تک تو یہ فارمولہ ہی کوئی طے نہیں ہو پایا۔ ایک کسی کی سپورٹ لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمیں بھی سپورٹ دیں، کوئی اینٹی لائن لیتا ہے اور کہتا نہیں پوزیٹیو لائن لے کر، پوزیشن لے کر ہم اقتدار میں آ جائیں گے۔ ایک حالات پیدا کرتا ہے فارم 45 کے لیے اور 47 کے تھرو آ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں ایوان میں بیٹھا ہوں فارم 45 کو لے کر۔ ابھی تک تو اسی جنگ سے معاملات، اسی حالات سے نہیں نکلے۔ دوسرا آپ نے چھیڑ دیا، محمد زبیر کا ایک انٹرویو سامنے آ گیا، اس میں وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دے، معاملہ پھر آپ پیچھے کی ایک طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایک تفریق والی سچویشن پر لا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے، چاہے آپ چائنا اٹھا لیں، چاہے آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو اٹھا لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹس کو پڑھ لیں، آئی ایم ایف کے جو معاملات چلے ہیں، ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ لیں، ان کے بیانات کو دیکھ لیں، سب ایک پوائنٹ چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام پیدا ہو، تمام سیاسی جماعتیں ایک لائن پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ کوئی پاکستان میں ایسی سچویشن نہیں ہے، کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں۔ ہوتا کیا ہے، تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ بجٹ میں جو ہے سخت معاشی فیصلوں کو جو ہے خوش آئند بھی انہوں نے قرار دیا ہے۔ دیکھیں، بات بالکل درست ہے، آئی ایم ایف تو ہماری لائن ٹھیک کر رہی ہے، وہ تو کہتی ہے آپ ان کاموں پر آئے۔ میں بے شمار دفعہ اعداد و شمار کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ یہ چیزیں رکھ چکا ہوں، وہ تو کہتے ہیں کہ ان پوائنٹس پر کام کریں، حالات بہتر ہوں گے۔ تمام تر حکومت پھر ان کو ان کاموں پر کام نہیں دھرتی، ان لائنوں پر کام نہیں کرتی، پھر اس دفعہ ٹیکسی جو ہے وہ غریب طبقے پر لا کے کھڑا کر دیتے، اخراجات کم نہیں کرتے، وہ چیزوں کو بہتر نہیں بناتے۔ یہی تو وہ وجوہات ہیں جس پر آئی ایم ایف کی جانب سے شدید تحفظات سامنے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ سیاستدان، سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے ہر کچھ وہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صرف عوام کو بتاتے کہ ہم تمہاری جنگ پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں۔ آپ گزشتہ 3 سال کم از کم چلے 2018 سے لے کے آج تک اٹھا کے دیکھ لیں، 13 سے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سیاستدانوں نے کب عوام کی جنگ پارلیمنٹ میں لڑی ہے، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی ترقیاتی اسکیموں کی خاطر، اپنی پوزیشن لینے کی خاطر، غریب عوام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات حل کرنے پر فوکس کرتے ہیں۔ اب آ جائیے جو آپ بات کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی والے معاملات۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی کل میٹنگ ہوگی اور میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ معاملات ہے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ کی میٹنگ طے ہو گئی، میٹنگ میں کچھ معاملات طے پا گئے، لیکن کل کی میٹنگ میں جو چیزیں طے ہوئی تھی کہ پی ایس ڈی پی میں بھی آپ کو حصہ دیا جا رہا ہے، اگر ہم نے ایم کیو ایم کو دیا، ہم آپ کو بھی، آپ کی بھی ترقیاتی اسکیموں کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں، اور کچھ انڈیپینڈنٹس جو کمپنیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، بورڈز ہیں، اس کی چیئرمین شپ بھی آپ کو دے رہے ہیں، اس میں بھی یہ معاملہ طے پایا۔ اور پنجاب کی بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم سپیس دیں گے، آپ کو ہم شامل کریں گے، ہم آپ کے کچھ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز اور کچھ جگہوں پر آپ سے مشاورت کر کے تعیناتیاں ہوں گی۔